روحانی آل محمد کی فضیلت شریف نعرہ بھائیوں سے محمد صوبہ سندھ کے مرکزی رہنما حضرت علامہ مولانا محمد یعقوب صاحب تشریف لائیں اور اپنے روحانی یہ تو ایک رسم دنیا ہم مجبوری ہے مطلب ایسا بھی نہیں اگر ایسی بات ہے تو بڑے رہے ہیں لیکن کیا اچھا یہی ہے کہ دریا پر آ کر اس سے بات کرنا جو پیچھے بھائی کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی دریوں پر تشریف لے آئیں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید تو ثم دنا فتدلى فقال قال قوسين او ادنى آمنت بالله صدق الله مولانا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه محترم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفاعت اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جتنے بھائی بیٹھے ہیں میں نام نہیں جانتا قول اللہ تبارک و تعالی جو علاقے کے کارکن انجمن نوجوانان اسلام پاکستان معزز سامعین اور گھروں میں موجود مردان نشین پیارے بچے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یصلون علی النبی محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تو الحمدللہ اس فرنگی ایک نمبر کے نوجوانوں نے بڑا ہی پیارا پروگرام سجایا اور بہت ہی اچھا اہتمام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے آئندہ بھی اسی طرح سرکار کی پیاری پیاری محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرما لیکن جو علاقے کے لوگ ہیں یہاں جو پوزیشن موجود ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ دلچسپی نہیں لے رہے تو وہ لوگ جو گھروں میں موجود ہیں یا انتظار میں ہے کہ مرکزی لوگ آئیں تو پھر ہم محفل میں تشریف لے آئیں تو ان سے میری گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد اس محفل میں تشریف لے آئیں اپنی مصروفیات کو چھوڑے یہ محفلیں روز روز نہیں ہوتی یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے وہ خطہ ضمیر بڑا مبارک ہے کہ جس خطہ ضمیر پر رسول اللہ کی ثنا خوانی ہوتی ہے تو جہاں ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے تو وہیں اہلیان آبادی کے لیے بھی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے تو سب سے گزارش ہے کہ جلد از جلد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف لے آئے اور علماء کرام بھی تشریف لا چکے ہیں حضرت علامہ مولانا ظہور احمد فیضی صاحب دامت برکاتہم عالیہ تشریف لا چکے ہیں یا رسول اللہ علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا ظہور احمد فیضی صاحب تشریف لا چکے ہیں ہم اپنی اور انتظامیہ کی جانب سے ان کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں کہ وہ اس پروگرام میں آئے اور اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا نعرہ تمام حضرات توجہ رکھیں اور توجہ سے سنیں تبھی بات بنے گی ورنہ ادھر ادھر دھیان رکھیں گے تو یہاں ہمارا جمع ہونا یہ سب بیکار ہو کر رہ جائے گا تو محترم پیارے پیارے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ محفل بڑی ہی عظیم ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس بھی جگہ پر لوگ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جمع ہو جاتے تو اس محفل کو فرشتے ڈھونڈنے کے لیے عالم بالا کے تشریف لے آتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس محفل میں بیٹھتے ہیں
اور وہاں جو کچھ اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے اس میں شرکت کرتے ہیں، جو محفل ختم ہو جاتی ہے تو یہ اس کی رپورٹ لے جا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اللہ سے عرض کرتے ہیں پروردگار اس طرح سے تیرے پیارے پیارے بندوں نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے اے پروردگار ان لوگوں نے آپ کو نہیں دیکھا. اللہ ارشاد فرماتا کہ اے میرے فرشتوں اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر کتنا زیادہ میرا ذکر کرتے. فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار وہ اگر تجھے دیکھ لیتے تو تیرا اور بھی زیادہ ذکر کرتے. تو الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ایسی ہی محفل میں تشریف لائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے اے فرشتوں وہ کس چیز کو طلب کر رہے تھے، کیا چیز مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار وہ تجھ سے تیری جنت کو طلب کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے میرے فرشتوں کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو پھر میرا کتنا زیادہ ذکر کرتے. تو فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو تیرا اور بھی زیادہ ذکر کرتے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں وہ کس چیز سے ڈرتے تھے، کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار وہ جہنم سے ڈر رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگتے تھے. تو اللہ پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا. تو اللہ پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو کتنا زیادہ میرا ذکر کرتے. تو فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو اس کے خوف کی سبب سے تیرا اور زیادہ ذکر کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ وہ لوگ کہ جو میرے حبیب کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے میں نے ان سب کو بخش دیا اور سب کو جنت عطا فرما دی. تو محترم سامعین بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم رسول اللہ کی اس محفل میں موجود ہیں. وہ لوگ جو گھروں میں موجود ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ رحمتیں لوٹنے کے لیے آج کی رات پوری رات نہیں زیادہ زیادہ 12 بجے تک یہ پروگرام اختتام پذیر ہو جائے گا. تو ان سے میری محترمانہ گزارش ہے کہ ٹھیک ہے آج تک دنیا کے روز کاموں میں ہم مصروف ہیں لیکن آج کے دن اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے تھوڑا وقت نکال کر معراج مصطفیٰ کانفرنس میں آ جائیں. کوئی بعید نہیں ہے کہ فرشتے لے جا کر اللہ کی بارگاہ میں جب یہاں کی رپورٹ پیش کرے تو بخشش پانے والوں میں ہمارا بھی نام نہ ایسا بھی ہو سکتا ہے بخشش پانے والوں میں ہمارا بھی نام آ جائے گا. تو رحمتوں بخشش لوٹنے کے لیے میری گزارش ہے ان لوگوں سے کہ جو گھروں میں موجود ہیں اپنے گھروں کو اپنی مصروفیات کو ترک کریں. اور یہ جو اتنا الحمدللہ اہتمام کیا ہے لیکن یہ سارا اہتمام آپ کی آمد سے اگر آپ نہ آئے تو یہ آمد یعنی کہ یہ اہتمام سب کس کام کا؟ ٹھیک ہے یہ سرکار کی محفلیں چلتی رہے گی لیکن کیا کہ جو لوگ آ جائیں گے ان کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. اور جو آ گئے ہیں ان کو یقیناً سرکار نے بلایا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو ایک بار پھر اپیل کروں گا کہ جلد سے جلد اپنی مصروفیات کو چھوڑیں. علماء کرام تشریف لا چکے ہیں. حضرت علامہ مولانا ظہور احمد فیضی صاحب دامت برکاتہ عالیہ تشریف لا چکے ہیں اور بھی عموماً نوجوانان اسلام کے قائدین تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ قائد نوجوان طارق محبوب صاحب بھی وقت مقررہ پر تشریف لے آئیں گے تو لہٰذا جلد از جلد اس محفل میں تشریف لے آئیں. محترم پیارے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام قرآن پاک سے میں نے آیت پڑھی. اللہ نے ارشاد فرمایا ثم دنا فتدلى فقاب قاب قوسين او ادنى یعنی پھر قریب ہوئے مزید قریب ہوئے اتنا قریب ہوئے کہ جیسے دو کمانے بلکہ اس سے بھی زیادہ. محترم پیارے بھائیو معراج کہتے پستی سے بلندی کی طرف جانے کو لفظاً عروج سے یہ نکلا پستی سے بلندی کی طرف جانے کو معراج کہتے ہیں. اور حقیقی جو معنی ہے اس کے اصطلاحی یعنی اللہ کو دیکھنا یا اللہ کی تجلی کو دیکھنا یہ جو ہے معراج ہے. اب علماء کرام نے معراج کا جو واقعہ اس کو دو حصوں میں بیان فرمایا. ایک کو اسرا فرمایا یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر اس کو علماء کرام نے اسرا کا نام دیا. اور مسجد اقصی سے لامکان تک جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عروج یہ جو ہے معراج کا. تو محترم پیارے پیارے بھائیو حضرت علیہ السلام براق پر سوار ہوئے اور مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف چلے.
محترم پیارے بھائیوں، براق یہ برق کا مجموعہ ہے، یعنی بجلیوں کا مجموعہ. برق یعنی بجلی کو کہتے ہیں. تو گویا آپ کے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے جو بجلیوں کا مجموعہ. یہ جو دنیا کی بجلی یہ کس قدر تیز ہے، 1,86,000 میل فی سیکنڈ، یہ اس کی رفتار اس بجلی کی دنیا کی. تو وہ جو براق ہے بجلیوں کا مجموعہ ہے، اس کی رفتار کا نہ جانے کیا عالم ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس براق پر جب میں سواری کر کے جا رہا تھا تو جہاں اس کی نظر کی انتہا ہوتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا. اتنی اسپیڈ سے پیارے بھائیوں براق جا رہا، نظر ہم اٹھاتے ہیں آسمان تک پہنچتی. تو براق کا ایک قدم اتنا تیز جاتا تھا. جب انسانوں کی بنائی ہوئی بجلی 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا فاصلہ طے کر لیتی ہے تو وہ جو رب کا بھیجا ہوا بجلیوں کا مجموعہ براق تھا، اس کی رفتار کا کیا عالم ہوگا. اور اس کا جو ہے رسول اللہ نے اسی لیے بیان فرمایا. دوسری چیز کہ حضرت علیہ السلام براق پر سوار ہو گئے جو بجلیوں کا مجموعہ ہے. آج وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہوتا ہے، ان کو کہے کہ وہ ذرا بجلی کو ہاتھ لگا کر بتائے، اپنا بھاؤ پتہ چل جائے گا، اپنا بھاؤ پتہ چل جائے گا. یعنی یہ جو بجلی جو براق کا ایک معمولی سے بھی معمولی حصہ ہے اور اس کی مطلب معاملہ بہت کم ہے براق کے معاملے میں، تو اس کو وہ ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو رسول اللہ تو بجلیوں کے مجموعے براق پر سوار ہو گئے، براق پر سوار ہو گئے. تو اس سے پتہ چلا کہ وہ لوگ کہ جو رسول اللہ کو اپنی نسل کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، وہ جھوٹے ہیں. کیوں کہ وہ اگر اس کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ دنیا کی بجلی اس کو چھیڑ کر دیکھ لیں، براق تو بہت دور کی بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے. اب براق پیارے بھائیوں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ گدھے سے تھوڑا سا بڑا اور خچر سے تھوڑا سا چھوٹا تھا اور اس کے پاؤں جو ہے گائے کی طرح تھے. اب یہ برق رفتاری کے ساتھ جو ہے چلا جا رہا ہے. مسجد اقصی سے آسمان کی طرف چلا. جب پہلے آسمان پر پہنچا تو آسمان کا دروازہ کھلا، رسول اللہ اندر داخل ہوئے، مرحبا اور مبارکباد کی صدائیں آئیں. پہلے آسمان پر اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ کو مبارکباد دی، اپنے سینے سے لگایا اور معراج کی مبارکباد پیش کی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کو معراج کی مبارکباد پیش کی. پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیسرے آسمان پر پہنچے تو اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کو معراج کی مبارکباد پیش کی. پھر حضرت علیہ السلام چوتھے آسمان پر پہنچے تو اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کو معراج کی مبارکباد پیش کی. پھر اللہ کے نبی حضرت علیہ السلام جب پانچویں آسمان پر پہنچے تو اللہ کے نبی ہارون علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کو معراج کی مبارکباد پیش کی. پھر حضرت علیہ السلام چھٹے آسمان پر پہنچے تو موسیٰ کلیم اللہ نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کو معراج کی مبارکباد پیش کی. پھر حضرت علیہ السلام جب ساتویں آسمان پر پہنچے تو اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کو معراج کی مبارکباد پیش کی. پھر حضور علیہ السلام جو ہے ساتوں آسمانوں سے ہوتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے. یہاں آ کر جبریل رک گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مقام سے بال برابر بھی میں آگے بڑھوں گا تو اللہ کے انوار و تجلیات سے جل کر راکھ ہو جاؤں گا. وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ جبریل استاد ہے وہ یہاں درس حاصل کرے کہ جبریل ہی عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہ میری حد ہے، اس سے میں بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو اللہ کے انوار و تجلیات سے جل کر راکھ ہو جاؤں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل یہ تیری انتہا ہے، یہاں سے مجھ نبی کی ابتدا ہے، یہاں سے میری ابتدا ہو رہی ہے. اے جبریل تو نے میرے دادا ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا تھا آگ میں جاتے ہوئے، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے تھے، کود رہے تھے، تو اس وقت تو نے کہا تھا کہ ابراہیم تم نے کوئی پیغام اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے تو دے دو، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا. تو اے جبریل میں تو وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا، لہذا تو نے بھی کوئی پیغام دینا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں بھجوا دے. تو جبریل پر قربان آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میرا یہ ارمان ہے کل بروز قیامت جب پل صراط پر آپ کی امت گزرے
تو میرا یہ ارمان ہے کہ میں جو پل صراط پر اپنے پروں کو بچھا دوں. اندازہ لگایا امتی تیرا کس قدر عظیم مقام ہے کہ وہ فرشتہ کے جو نوریوں کا سردار ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ ارمان ہے کہ میں پل صراط پر بچھا دوں اور آپ کی امتی پل صراط پر سے آرام سے گزر جائے. یہ ساری نسبتیں ہمیں کیوں ملی, یہ ساری برکتیں ہمیں کیوں ملی؟ یہ رسول اللہ کے واسطے سے ملی. دیکھیے کپڑا تو ہر ایک ہی کپڑا ہوتا ہے, لیکن وہ کپڑا کہ جو قرآن پاک سے لگ جاتا ہے اس کی بڑی عظمت ہوتی ہے. تو چونکہ ویسے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن چونکہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں اسی سبب سے ہمیں یہ مقام مل رہا ہے کہ نوریوں کا سردار ہمارے راستے میں اپنے نورانی پر بچھا رہا ہے. چنانچہ جبریل کی عرض قبول کی گئی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ جب اس مقام پر پہنچے تو آپ نے ارشاد فرمایا اب پل سے رضا وجد کرتے گزریے, اب پل سے رضا وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. آپ فرماتے کہ اے رضا جبریل امین نے پر بچھا دیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی کی دعا کر رہے ہیں. تو اگرچہ کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے, لیکن ان دو چیزوں کے ہوتے ہوئے اے رضا گھبرانا نہیں چاہیے, بلکہ رقص کرتے ہوئے تو پل صراط پر سے گزر جا. تو الحمدللہ محترم پیارے پیارے بھائیوں, ہمارا اس قدر عظیم مقام ہے. واقعات معراج انشاءاللہ تعالی حضرت علامہ ظہور احمد فیضی صاحب دامت برکاتہم عالیہ بیان فرمائیں گے. تو محترم پیارے پیارے بھائیوں, یہ سارے واقعات ہمیں اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ ہم اس میں سے عبرت کے موتی لیں اور اپنی اصلاح کرتے چلے جائیں. تو محترم پیارے پیارے بھائیوں, بالخصوص جو معراج والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد اور یہ واقعہ معراج ہمیں بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ملک سے ظالمانہ نظام کا خاتمہ کیا جائے اور اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کی جائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں نمازوں کا قانون لے کر دنیا میں آئے, نمازوں کا نفاذ کر دیا. تو الحمدللہ انجمن نوجوانان اسلام جو معراج کا دن منا رہی ہے تو اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ اس ملک سے ظالمانہ نظام کا خاتمہ ہو جائے اور اس ملک میں اسلامی نظام کا نفاذ ہو جائے. الحمدللہ اسی سلسلے میں یہ پروگرام ہو رہے ہیں اور وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں, اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب اس ملک میں انجمن نوجوانان اسلام معراج والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام مصطفیٰ نافذ کر لے گی. لیکن اس کے لیے ہمیں عملی جدوجہد کرنی ہوگی. یہ خالی رسمی پروگرام کرنا اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جانا, دین کی خدمت نہیں کرنا, یہ مقصد نہیں ہے, بلکہ یہاں بیٹھ کر اپنے دل کے اندر ایک یعنی کہ جذبہ بیدار کرنا اور پھر اس جذبے کو, اس ہیٹ کو دوسروں میں منتقل کرنا, یہ پروگرام کا اصل مقصد ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معراج والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ تھے محترم صبح سنگھ کے رہنما حضرت اللہ مولانا محمد یعقوب قادری صاحب, جو اپنے روحانی و عرفانی بیان سے ہمارے قلبوں کو مسترد فرما رہے تھے. تمہارا ثانی رسالت معاب ہو نہ سکا, تمہارا ثانی رسالت معاب ہو نہ سکا, تمہارا کہیں بھی کوئی بھی جواب ہو نہ سکا, تمہارا ثانی رسالت معاب ہو نہ سکا, تمہارا کہیں بھی کوئی بھی جواب ہو نہ سکا. رسول بہت آئے زمانے میں مگر, رسول بہت آئے زمانے میں مگر نام محمد کسی کا ہو نہ سکا. رسول بہت آئے زمانے میں مگر نام محمد کسی کا ہو نہ سکا. ریاض ان کی غلامی کی برکتیں دیکھو, ریاض ان کی غلامی کی برکتیں دیکھو, لحد میں آئے فرشتے حساب ہو نہ سکا. ریاض ان کی غلامی کی برکتیں دیکھو, لحد میں آئے فرشتے حساب ہو نہ سکا. تمہارا ثانی رسالت معاب ہو نہ سکا, تمہارا کہیں بھی کوئی بھی جواب ہو نہ سکا.